اب ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ریل یا اصل جی ڈی پی کا وقت یعنی ٹائم کے ساتھ جو تعلق یا فنکشن ہے اسے ایک گراف پر بنا کر دیکھتے ہیں۔ ایک محور یا ایکسس پر ہم ریل جی ڈی پی لے لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ریل جی ڈی پی نہ کہ نومینل جی ڈی پی۔ تو حقیقی معنوں میں یہ اکانومی میں ہر سال پروڈیوس ہونے والی چیزوں اور خدمات کی تعداد کا نمبر ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی کی پیداواری قابلیت کا اندازہ ہے۔ دوسرے محور یا ایکسس پر ہم وقت یا ٹائم لے لیں گے۔ اب ہماری اکانومی میں ہم ایک مفروضہ لیں گے کہ ملک کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے، اور شاید یہ مفروضہ حقیقت سے دور نہیں ہے۔ عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر ملک کی آبادی ہر سال میں بڑھتی ہی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی میں ہر سال پیداواری قابلیت یعنی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے۔ تو آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ اس بات کا یعنی پروڈکٹیوٹی کے بڑھنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اکانومی میں ہر شخص کی چیزیں بنانے کی انفرادی صلاحیت ہر سال بڑھ رہی ہے، اور پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے ٹیکنالوجی سے۔ یعنی کہ زیادہ تر یہ ٹیکنالوجی سے ہی بڑھتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ اور وجوہات بھی بن جاتی ہیں، جیسے کہ قدرتی وسائل کا دریافت ہو جانا یا کاروبار کرنے کے نئے طریقے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکانومی میں ہر شخص وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ چیزیں اور خدمات پروڈیوس کرنے لگتا ہے، اور اس طرح اگر ہم طویل مدتی نظریے سے یعنی لانگ ٹرم طریقے سے دیکھیں تو اکانومی کی مجموعی پیداواری قابلیت بڑھتی چلی جاتی ہے، زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اب اگر ہم اکانومی کے سفر کو صرف ان دو چیزوں کے پیرائے میں دیکھیں، یعنی بڑھتی آبادی اور بڑھتی پیداواری قابلیت، تو ہمیں ریل جی ڈی پی کا گراف کچھ ایسا دکھے گا، اور اصل دنیا میں تقریباً ہر ملک کا طویل مدتی یعنی لانگ ٹرم گراف کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسی گراف کو اگر ہم قلیل مدتی نظر سے یعنی شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو یہ اتنا سیدھا سادھا صاف ستھرا نہیں دکھتا کہ ایک خوبصورت سی سیدھی لائن ہے جو کہ چلتی چلی جا رہی ہو۔ اگر ہم دنیا کے کسی بھی ملک کی اکانومی، کسی بھی ایک باضابطہ اکانومی کو دیکھیں تو ہمیں یہ گراف کچھ ایسا دکھے گا۔ ریل جی ڈی پی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوگا۔ یہ تیزی شاید طویل مدتی یا لانگ ٹرم رجحان سے کہیں اوپر ہوگی، اور پھر ایک دم سے یہ بالکل نیچے آ جائے گی، اور شاید لانگ ٹرم رجحان یا ٹرینڈ سے نیچے چلی جائے گی، اور کچھ عرصے بعد یہ پھر سے بڑھنے لگے گی، اور شاید ایک بار پھر بات لانگ ٹرم ٹرینڈ یا رجحان سے آگے نکل جائے گی، اور پھر یہ سکڑنے لگے گی اور طویل مدتی رجحان سے نیچے آ جائے گی، اور بس ہوگا کچھ یوں کہ یہ قلیل مدتی یا شارٹ ٹرم رجحان لانگ ٹرم رجحان کے ارد گرد چلتا رہے گا، کبھی اوپر کبھی نیچے، بس یہ یہیں کہیں ہمیں منڈلاتا ہوا دکھتا رہے گا جیسے کہ کسی کھمبے کو ایک سانپ نے اپنے جسم سے لپیٹ لیا ہو۔ خیر، یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہے گا۔ اس اتار چڑھاؤ کو ہم اکنامکس میں کاروباری چکر یا بزنس سائیکل کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک چوٹی سے لے کر دوسری چوٹی تک کے سفر کو ایک چکر یا سائیکل کہیں، یا ہم چاہیں تو ہم ایک کھائی سے دوسری کھائی تک کے سفر کو بھی ایک چکر یا سائیکل کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کو جو جی چاہے کہہ لیں، لیکن بڑی بات یہاں یہ ہے کہ اکانومی کبھی بھی ایک ہی رفتار سے سیدھی سیدھی نہیں چلتی، بلکہ کبھی یہ ایک عرصے تک خرگوش کی طرح تیز دوڑنے لگتی ہے، اور پھر اچانک ایک عرصے کے لیے کچوے کی طرح سست ہو جاتی ہے۔ اب کبھی کبھی یہ لفظ سائیکل یا چکر تھوڑا گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو ایسے سوچتے ہیں کہ یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے، بلکہ ہم نے اس کو فی الحال تو بنایا بھی کچھ ایسے ہی ہے، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ریل جی ڈی پی کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان میں بھی ایک مستقل مزاجی ہے، گویا بہت منظم طریقے سے یہ نیچے جاتا ہے اور پھر اوپر آتا ہے، جیسے کہ ایک ہی جتنے سالوں کے لیے اوپر اور پھر اتنے ہی سالوں کے لیے نیچے ہوتا ہو۔
گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت دان اس رجحان کی اچھی خاصی پیشین گوئی کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جی ڈی پی اصل دنیا میں نہایت ہی غیر متوقع طریقے سے اپنے مراحل طے کرتا ہے، اور معیشت دانوں کے لیے اس کے اتار چڑھاؤ کی پیشین گوئی کرنا حقیقتاً درد سر بن جاتا ہے۔ اتنا تو بہرحال طے ہی ہوتا ہے کہ یہ اوپر نیچے ضرور ہوگا، لیکن کتنا اوپر، کتنے عرصے کے لیے اوپر، اور پھر کتنا نیچے اور کتنے عرصے کے لیے نیچے، ان چیزوں کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ عام طور پر ہر چوٹی اور کھائی کے بیچ میں ایک جتنا ہی وقت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کتنا ہوگا یہ بات بدلتی رہتی ہے۔ خیر، اکنامکس میں پھر بھی اس سارے فلسفے کو ہم سائیکل ہی کہتے ہیں، اور ان بزنس سائیکلز کے مختلف مرحلوں کے لیے ہمارے پاس اکنامکس میں مختلف نام ہیں۔ جیسے اب ہم اس وقت کو دیکھ لیتے ہیں جہاں اکانومی بڑھ رہی ہے، تو یہاں سے لے کر یہاں تک اکانومی بڑھ رہی ہے، اسے ہم بزنس سائیکل کا ایک مرحلہ کہیں گے۔ اسے ہم ہرے رنگ سے نمایاں کر لیتے ہیں۔ اس مرحلے کو ہم توسیع یا ایکسپینشن کا نام دیں گے، کیونکہ اکانومی اس مرحلے میں بڑھ رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے۔ اکانومی میں زیادہ چیزیں اور خدمات پیدا کی جا رہی ہیں، اور پھر اکانومی سکڑنے لگے گی، یعنی کہ یہ حصہ، اسے ہم گلابی رنگ دے دیتے ہیں۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ اکانومی میں مندی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے ریسیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مندی شدید ہو تو ہم اسے بحران بھی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے ڈپریشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مندی اور بحران کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت عمدہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے پڑوسی کی نوکری چلی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی میں مندی ہے، لیکن اگر ہماری خود کی نوکری چلی جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بات اب بحران تک پہنچ چکی ہے۔ اب اکانومی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جیسے یہ ایک فطری بات ہو کہ ہر 8-10 یا کچھ سالوں میں یہ بات اپنے آپ کو دہرائے گی کہ ریئل جی ڈی پی اوپر جائے گا، پھر نیچے آئے گا، پھر اوپر جائے گا، پھر نیچے آئے گا، جیسے کہ ایک پیٹرن میں مندی اور تیزی آ رہی ہو، پیٹرن یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تو اس سوال کے جواب کو مزید کھوجنے کا کام ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔